سرکار مدینہ علیہ السلام بازار میں حضور کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، حضور نے اس کا سودا طے کر لیا، اب سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں جاتا ہوں تو جا کر کے پیسے لے آتا ہوں، تجھے دے دوں گا اور گھوڑا لے جاؤں گا، لہٰذا تیری میری بات طے ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ کہا جی ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام گھر آئے ہیں پیسے لینے کر کے، پیچھے سے ایک بندہ اور آیا، کتنے کا بیچا ہے؟ بولا اتنے کا بیچا ہے، تو کہنے لگا سستا دے دی، ایسا ہوتا ہے نا، سستا دے دیا۔ کہا پھر؟ کہا میں تجھے اس سے 2 4 5 10 روپے زیادہ دے دوں گا۔ تو کہا نہیں یار میں نے زبان کی ہے۔ کہا زبان کی ہے تو زبان ایک طرف ہے، اپنا نفع دے، تو تاجر ہے تجارت کر، لیکن شریعت تو یہی کہتی ہے کہ جو زبان کر دی جائے تو پھر وہ کر دی جائے، پھر یہ کٹ تو سکے لیکن ہٹ نہ سکے۔ بیل آخر کیا ہوا، اس کے بار بار اصرار پہ اس بندے نے اس سودے کو دل ہی دل میں ملتوی کر دیا۔ اب کچھ ہی دیر گزری کہ سرکار کریم تشریف لے کر کے آ گئے، تو اس کو پیسے دیتے ہیں تو اب وہ پیسے نہیں لے رہا، آج کہتا کہ جی یہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا تیرا میرا سودا طے ہوا۔ کہا جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سودا طے ہوا ہے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی گواہ ہو تو آپ کی کوئی گواہی دے دے، پر اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تو پھر میں قسم دے دوں، تو دونوں میں سے ایک کام ہوگا، تو پہل آپ کی ہے، آپ کوئی گواہ لے کر کے آ جائیں تو یہ گھوڑا آپ کا ہوا۔ اب چونکہ قریب تو تھا کوئی نہیں، پاس تو تھا کوئی نہیں، ساتھ تو تھا کوئی نہیں، اب گواہ تو کوئی بھی نہ تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس بازار میں تھے، تو جب وہ لوگوں کا رش لگا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے، تو کہنے لگے وہ محمد الرسول اللہ نے گھوڑا خریدا ہے، آپ کو جو بیچنے والا ہے وہ منحرف ہو رہا ہے، کہہ رہا گواہ لے کر کے آؤ، تو کہتے ہیں میں ہوں نا گواہ، توجہ ہے، سبحان اللہ گھر جا کے کہیں گے انشاءاللہ۔ کہنے لگے میں ہوں نا گواہ، تو سرکار کریم علیہ السلام کے قریب چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضور میں گواہ ہوں کہ آپ نے میرے سامنے اس کے ساتھ سودا طے کیا ہے اور یہ گھوڑا آپ کا ہے، اب آپ اسے پیسے دیں۔ اب وہ جو مالک تھا تو کہا ٹھیک ہے جی گواہ آ گیا، اب تو میں مجبور ہوں، اس کے بعد اگر کوئی ایسی حرکت کروں گا تو میں جوتے ہی کھاؤں گا نا۔ خیر اس نے وہ قیمت وصول کی اور گھوڑا سرکار کریم کو دے دیا۔ اب حضور گھوڑے کو لے کے جب واپس گھر کی جانے پڑے تو پوچھا حذیفہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو یہ تو نے جھوٹی گواہی دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی حضور، میں نے سچی گواہی دی۔ کہا کیسے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ اسے کیسے کہتے ہیں کہ جھوٹی گواہی ہے؟ کہا تو نے بن دیکھے گواہی دے دی، نہ تو شاہد ہے نہ تو موجود ہے، تو نے بن دیکھے کیسی گواہی دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ بن دیکھے آپ کے کہنے پہ اس خدا کو مان لیا ہے، تو یہ بن دیکھے اگر اس سودے کی بات ہوگی تو حضور یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کے کہنے پہ ہم خدا کو مان لیا کہ خدا ہے، تو حضور یہ تو پھر ایک گھوڑا ہے۔ تو پھر جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے، جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ لوگوں کی ایک گواہی تسلیم کی جائے گی، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ میری شریعت میں تیری 2 گواہیاں تسلیم کی جائیں گی۔ دور عمر فاروق میں پھر ایک جگہ پہ آپ کی گواہی کی ضرورت پڑی تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ موجود نہ تھا، تو جب آپ نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ دوسرا گواہ بھی لے کر کے آؤ، تو پھر صحابہ نے کہا عمر آپ کو نہیں پتا کہ حذیفہ کی ایک گواہی نہیں ہے، رسول پاک کی بشارت ہے کہ حذیفہ جدھر گواہی دے گا اکیلی نہیں بلکہ 2 گواہیوں کے برابر مانی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آمین۔ تو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے جو حذیفہ بن یمان نے کیا؟ یہ حضور کی محبت ہے۔